بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں حارث بھٹی اور اقرار الحسن بھائی جو کہ کل ان کے ایک دوبارہ ویڈیو سامنے آتی ہے 2011 کیس کے حوالے سے، اور بڑی خوفناک حقائق سے انہوں نے بتایا کہ کس طرح بچی کی جو جان ہے وہ خطرے میں ہے، اور بچی کو کسی وقت بھی بچی پر اٹیک کیا جا سکتا ہے یا بچی کو مارنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور الزام یہ لگایا جائے گا کہ بچی کی جو موت ہوئی ہے، یہ بچی کی موت واقعہ ہوئی ہے وہ والدین کی وجہ سے ہوئی ہے۔ یہ وہ گفتگو وہ کر رہے تھے ویڈیو میں، اور بتایا انہوں نے کہ کچھ جو ان کے گینگ کے جو سہولت کار تھے ان میں سے، یا ان کے ساتھ کنیکٹڈ تھے ان میں سے کسی نے رابطہ کیا اور یہ تمام حقائق سے بتایا۔ اب اندازہ لگائیں، میں ان کی باتوں سے اتفاق اس لیے کرتا ہوں کہ اگر یہ لوگ کچھ بھی نہیں تھے، اگر یہ لوگ کچھ بھی نہیں تھے تو اندازہ لگائیں کہ 2 ڈھائی ماہ سے کس طرح یہ عدالتوں سے اپنے آپ کو بری الزما قرار دے رہے ہیں، یا بالکل ایزی فیل کر رہے ہیں کہ جیسے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، دیکھ لیں گے، عدالتیں بلا لیں گی تو اب تب بھی دیکھ لیں گے۔ اب میں حیران ہوتا ہوں ان لوگوں کو دیکھ کر جو خاص طور پر لیکچرز یہ دے رہے ہوتے ہیں اور اس بچی کے اس نکاح کو ٹھیک قرار دینے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ دعا کے والدین پر الزامات لگا رہے ہوتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ الزامات اقرار البھائی پہ بھی لگا رہے ہیں، ان کی مسز پہ بھی، اور ہم پر تو لگا ہی رہے تھے جب شروع میں اور فرحان صاحب کام کر رہے تھے اس پہ۔ اس کے بعد مختلف یوٹیوبرز ماشاءاللہ، جس میں بشرا شکیل کہہ سکتے ہیں آپ، اور ماریہ علی صاحبہ جو کہ اس پہ کام کر رہی ہیں، اس اسٹرانگ عظما صاحبہ، یعنی کہ تمام جتنے بھی یوٹیوبرز ہیں جن کو لوگ جانتے ہیں پہچانتے ہیں، ان کی ایک بڑی تعداد اس کیس پر کام کر رہی تھی۔ صرف 2 سے 4 لوگ ہیں، وہ چند میرا نہیں خیال کہ ان کی کوئی ویلیو ہوگی، وہ اس کیس پر حق رائے دے رہے ہیں کہ بھائی جو بھی ہوا ہے ٹھیک ہوا ہے، بچی کو ہی رہنا چاہیے۔ پہلے وہ نکاح کو کلیریفائڈ کر رہے تھے کہ جو مرضی ہو جائے چلی بھی جائے گی، نکاح تو قائم رہے گا، کہ بھائی جو بھی ہوا ہے ٹھیک ہوا ہے، بچی کو ہی رہنا چاہیے۔ پہلے وہ نکاح کو کلیریفائڈ کر رہے تھے کہ جو مرضی ہو جائے چلی بھی جائے گی، نکاح تو قائم رہے گا۔ اب تو ٹرائل کورٹ نے جو نکاح ہے اس کو بھی متنازع قرار دے دیا ہے۔ تو سوال میرا یہ ہے کہ آپ ثابت کیا کرنا چاہ رہے ہیں ہمارے اس ملک میں؟ ثابت کیا کرنا چاہ رہے ہیں، ٹرینڈ کیا سیٹ کرنا چاہ رہے ہیں کہ ایک بچی کو ورگلا کر لایا جائے، اور اس کے بعد آپ اس حد تک سپورٹ دے رہے ہیں اور اس حد تک بلوا رہے ہیں اور ماں باپ کی تذلیل کروا رہے ہیں؟ یعنی کہ آپ پورے پاکستان میں، ہماری اس قوم میں بچیوں کو، قوم کی بیٹیوں کو، ماؤں کو، بہنوں کو کیا میسج کیا دے رہے ہیں؟ تو یہ وہ چیزیں ہیں، اور انشاءاللہ ظہیر تو جائے گا جیل میں، لانڈی، جو کہ بقول مہدی صاحب کے لانڈی جیل ان کی منتظر ہے، اور کیس بالکل قریب ہے، اینڈنگ پہ ہے، اختتام پذیر ہونے والا ہے 10 سے 12 دن میں، کیونکہ میڈیکل رپورٹ کے بعد جو فائنڈنگ سامنے آئی کہ بچی جو مائنر ہے اور ان پر دفعات لگیں گی زنا کی، اغوا کاری کی، اور ساتھ ہی ساتھ 2 ڈھائی ماہ سے بچی کو پاس رکھا ہوا ہے، اور ابھی بھی اس ڈٹائی کا مظاہرہ کر رہے ہیں، بجائے اس کے کہ اپنے آپ کو سرنڈر کر دیں، اور ابھی بھی ڈٹائی کا مظاہرہ کر رہے ہیں کہ ہم دیکھ لیں گے عدالتوں میں۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ ٹرائل کورٹ سے جب میڈیکل رپورٹ ان کو دی گئی، اور بجائے اس کے کہ اپنے آپ کو سرنڈر کر دیں، اور ابھی بھی ڈٹائی کا مظاہرہ کر رہے ہیں کہ ہم دیکھ لیں گے عدالتوں میں۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ ٹرائل کورٹ سے جب میڈیکل رپورٹ ان کو دی گئی، اور انہوں نے ساتھ ہی ساتھ نکاح کو متنازع قرار دے دیا، اور جو نکاح خان تھا غلام علی اور اسکل علی جو گواہ تھا، اس کو بھی دوبارہ جیل بھیج دیا گیا، ضمانت کے لیے اپلائی کیا تھا۔ تو یہ وہ گھڑیاں ہیں، یہ وہ اشارے ہیں کہ ان کو دوبارہ جیل میں جانا، کہ ظاہری سی بات ہے ہماری عدالتیں، ٹرائل کورٹ بھی سوچنے پر مجبور ہو گئی ہیں، اور وہ انشاءاللہ کمنگ ڈیز میں یہ فیصلہ سامنے آ جائے گا، یا 20-21 کے درمیان تک، کہ ظہیر تو کیا اس کی پوری فیملی جیل میں جائے گی، اور ان کو سخت سے سخت سزا دی جائے گی، کیونکہ انہوں نے 2 ڈھائی ماہ سے جو پاکستان میں ایک عجیب سا تماشا لگا رکھا تھا۔ اگر یہ اتنے ہی کہہ رہے تھے کہ ہم نے نکاح کو، ہم نے پہلے نکاح کیا، اپنے رشتے کو حلال کیا، تو اللہ کے بندو کم از کم اپنے ان کے والدین کو، بچی کو فون ہی کر دیتے، تاکہ وہ 10 دن بعد دوبارہ 10 دن میڈیا بھی نہ آتے۔ اگر آپ لوگ اتنے ہی اچھے تھے، اتنے ہی سچے تھے، تو انشاءاللہ کیس بالکل ختم ہونے کے قریب ہے، اور اب یہ ہے کہ ظہیر کی کسی وقت بھی گرفتاری کے آرڈر جاری ہو سکتے ہیں، اور خاص طور پر جبران ناصر صاحب کے حوالے سے خبریں دی گئیں کہ جبران ناصر صاحب نے شاید کیس کو چھوڑ دیا ہے یا وکیل بدل لیا مہدی صاحب نے۔ تو میں وہی بات کروں گا کہ آپ میں کوئی اتنا پڑھا لکھا نہیں ہوں، ویسے ایک بات کر رہا ہوں کہ آپ کم از کم جب کسی کا ٹویٹ دیکھتے ہیں تو دیکھ لیا کریں کہ اس پہ لکھا گیا ہوا ہے انگلش میں۔ اگر آپ کو انگلش نہیں آتی تو آپ ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں گوگل پہ۔ انہوں نے سمپل یہ لکھا تھا کہ لاہور سے فہد احمد صاحب، شاید ان کا وکیل کا نام ہے،
وہ اس کیس کو مزید دیکھیں گے۔ تو آپ نے شاید لوگوں نے یہ سمجھا، جو دو سے چار لوگ ہیں، اتنے خاص لوگ نہیں ہیں، وہ دو سے چار لوگ ہیں، انہوں نے کہا کہ پتہ نہیں شاید وکیل بدل گیا اور مہدی صاحب تو تماشے لگا رہے ہیں۔ تو وکیل وہی ہیں، اور انشاءاللہ جب تک بچی نہیں گھر آ جاتی وکیل وہی رہیں گے، اور یہ کیس جلد اختتام پذیر ہوگا۔ تھینک یو۔